بیت المقدس کے یہودیوں نے کہا کہ اگر عمر آ جائیں، تمہارے خلیفہ آ جائیں، تو ہم یہ بیت المقدس ان کو ایسے ہی دے دیں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے چٹھی لکھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، 65 لاکھ مربع میل پر اس کی حکمرانی ہے، درجنوں ملکوں کے اوپر اس کے گورنر جو ہیں لوگوں کو انصاف دیتے ہیں، لیکن مسجد نبوی کی چٹائی کے اوپر آرام کرتے ہیں۔ جب آ کے ایلچی نے کہا کہ آپ کو بلایا، فوراً تیار ہو گئے اور اپنے غلام کو کہا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب مدینے سے نکلے، ایک سواری اونٹنی بس، ایک غلام ساتھ میں، اور غلام کے ساتھ معاملہ طے کیا۔ فرمایا کہ ہم لوگ بیت المقدس تک جائیں گے، کئی 100 میل کا راستہ ہے، کئی ہفتے لگ جائیں گے درمیان میں، لیکن میری بات سن لے، سواری کیونکہ ایک ہے، ایک منزل میں سوار رہوں گا، تو پیدل چلے گا، ایک منزل تم سوار رہنا، میں پیدل چلوں گا، تاکہ نہ تم تھکو، نہ میں تھکوں، اور نہ یہ سواری تھکے۔ مورخین نے لکھا ہے جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، مسلمانوں کی 5 بڑی افواج نے جو اس وقت بیت المقدس کے آس پاس ملکوں کو فتح کر رہی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن ارض فلسطین میں داخل ہوئے ہیں، مسلمانوں کے بڑے جرنیلوں میں، جن میں ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے، سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے، مسنا بن حارث جیسے بڑے بڑے اولو العزم مجاہدین ساتھ میں، انہوں نے اپنے خلیفہ کو سلامی دی ہے فلسطین کی سرزمین پہ۔ اور سلامی دینے کے بعد، دعوت کے بعد، ایک بہت خوبصورت گھوڑا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا۔ فرمایا حضرت اب آگے آپ اس گھوڑے پر بیٹھ کے جائیں گے، کیونکہ آگے دشمن قریب ہے اور وہ انتظار میں ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، آپ یہ جو پیبند لگے ہوئے کپڑے ہیں اب ان کو نہ پہنے، بہترین لباس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا۔ فرمایا حضرت اب چلیں تاکہ دشمن کو پتہ ہو کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے۔ سب تاریخ دانوں نے لکھا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لباس کے ساتھ جب گھوڑے پر بیٹھے، چند قدم چلے تو کود کے گھوڑے سے اترے۔ فرمایا خالد بن ولید، اے ابو عبیدہ بن جراح، خدا کی قسم عمر ہلاک ہو جائے گا اگر ہم نے اپنی اصلیت چھوڑ دی، اگر ہم اپنی اوقات سے باہر آ گئے۔ فوراً ان ریشمی کپڑوں کو اتارا، وہی پیبند لگے ہوئے لباس پہنے، اور پھر جب وہاں سے چلنے لگے تو پتہ لگا کہ غلام کی باری اونٹنی پر بیٹھنے کی ہے، امیر المومنین کی باری اونٹنی کو پکڑ کے چلنے کی ہے۔ جب بیت المقدس کے قلعے کے سامنے پہنچے تو قلعے کے اوپر دشمن کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، اور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو فوجوں کے آگے جرنیل چلا ہوا آ رہا ہے، اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے، یہ تو اپنے خد و خال کے ذریعے، اپنے کپڑوں کے ذریعے، اپنے چہرے کی طمانیت کے ذریعے لگتا نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہوگا، لگتا نہیں ہے کہ یہ امیر المومنین ہوں گے۔ یہ دیکھو اس کا چہرہ، اس کے لباس، اس کا طور طریقہ کوئی بادشاہوں والا نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا کہ ملک کے شام کے پادریوں، فلسطین کے بڑے بڑے یہودیوں، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے کو نہ دیکھو، وہ غلام ہے، اس کو دیکھو جس نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہے، وہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے، وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ عمر فاروق کے چہرے پر جب نظر ڈالی دشمن کے مولویوں نے، انہوں نے ایک لفظ کہا تھا کہ ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو شکست نہیں دے سکتی ہے۔ آج سوچتے ہیں کہ ارض فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیں گے یہودی، یاد نہیں ہے کہ القدس کے بیٹے صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اپنی زندگی میں کر کے دکھایا۔ انگلستان کا بادشاہ، اس وقت انگلستان والے زیادہ بڑے گنڈے تھے، آج امریکہ والے گنڈے بنے ہوئے ہیں۔ اٹھاؤ تو فرانس کی تاریخ،
یہ فرانس والے بار بار کیوں مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں؟ فرانس نے 5 دفعہ بیت المقدس میں حملہ کیا. فرانس کا بادشاہ 5 دفعہ 10 لاکھ فوجی لے کر بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے بڑھا. اٹھاؤ تاریخ، 5 دفعہ ان کو زمین دوست کیا گیا، 5 دفعہ ان کو ناکام لوٹایا گیا، 5 دفعہ ان کو مٹی میں ملا کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس بھیجا. اس لیے آج فرانس والوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بار بار ہمارے خلاف بولتے ہیں.